اب بائی دا وے ایک بات مومنین کہتے ہیں، کہنی نہیں چاہیے ممبر پہ، مگر میں نہیں چاہتا کہ کسی نوجوان کے ذہن میں کوئی شبہ رہ جائے۔ انہوں نے کہا صاحب یہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی۔ اگلا جملہ آپ خود سوچ لیں۔ یہ اصل میں مونوپولی جو ہوتی ہے اپنی، یہ اصل میں پریشانی کا سبب بنتی ہے کہ صاحب ہماری شریک حیات ہے، ہماری بیوی ہے، ہم جنت میں جائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ ایک تصور ابھرا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا نکاح دائمی ہے یا اسی دنیا سے متعلق ہے؟ یعنی پرماننٹ نکاح کہ یہاں بھی بیوی ہو، جنت میں جانے کے بعد بھی بیوی ہے؟ بڑی پریشانی یہ ہو جائے گی الہی عدالت کو کہ فرض کیجئے کہ شوہر جو ہے وہ جنت میں چلا گیا، بیوی خطا کار تھی، ایسا نہیں ہو سکتا کیا؟ اب یہ جنت میں چلا رہے ہیں میری بیوی لاؤ، اور وہ ہے ادھر۔ دوسرا رخ، بیوی ہے مومنہ، وہ جنت میں ہے، یہ تھے بدماش، یہ چلے گئے ادھر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ واہ جہاں میری بیوی ہے وہاں میں۔ تو لہٰذا یہ رشتہ جو ہے نکاح کا، یہ جب تک ہے جب تک کہ سانس باقی ہے۔ ادھر سانس قطع ہوئی، عدے کا دن تمام ہوئے، نہ آپ اس کے شوہر ہیں نہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ لہٰذا ہر مومن یہ سمجھ لے۔ لیکن ہر قانون کے اندر ایک نہ ایک تو بیک ڈور ہوتا ہے۔ اب اگر فرض کیجئے دونوں مومن ہیں، دونوں جنتی ہیں، اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ رہیں، تو جنت تو نام ہی ہے دل کی ہر تمنا کے نکل جانے کا۔ تو لہٰذا یہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے ریجیکٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو کفو کا حکم ہے کہ جس صلاحیت کا شوہر ہوگا اسی صلاحیت کی بیوی ہوگی، قانون وہاں بھی ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ شوہر 7 درجے والی جنت میں ہو اور بیوی دوسری درجے والی جنت میں ہو، دونوں کو ایک کر دیا جائے، نہیں، جہاں پر جو بھی مطالبہ ہو قدرت کا۔ تو لہٰذا اب ایک بات اور ہے کہ صاحب قرآن مجید میں عورتوں کے کفوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، مردوں کے حوروں کا تذکرہ کیوں ہے؟ بس اس فضیلت کے لیے میں بتانا چاہتا تھا، چونکہ یہ یورپ ہے، لہٰذا یہ باتیں ہم انڈیا میں پاکستان میں نہیں کہہ سکتے، یہاں چونکہ بہت ایڈوانس ہے، لہٰذا ایڈوانس لوگوں کے لیے ایڈوانس مجلس ہے۔ یہ عورت کی عزت اور شرافت کا قرآن نے سب سے بڑا ثبوت دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر عورتوں کی کوئی رسپیکٹ قرآن مجید دکھا ہی نہیں سکتا تھا کہ اس نے جنت حاصل کرنے کے لیے مردوں کو ترغیب دی ہے حوروں کا نام لے کے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ مرد اتنا خود غرض ہے کہ جب تک کہ حوروں کا ذکر نہ کیا جائے اسے جنت میں مزہ نہیں آتا، مگر عورت وہ بلند منزلت کی حامل ہے کہ اس کے لیے کسی لالچ کا ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ قدرت نے عورتوں کی کہاں کہاں رسپیکٹ کی ہے۔ سورہ حل عطا کے اندر آپ پڑھ جائیں، جنت کی ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور یاد رکھیں کہ سورہ حل عطا کے معنی صرف پنجتن پاک کی شان میں آیا ہے اور کسی کے نہیں۔ حل عطا صرف پنجتن پاک کی شان میں آیا ہے، اس میں کوئی شریک ہی نہیں ہے، بلا شرکت غیر، لاک لگا ہوا ہے کہ کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ سورہ حل عطا کے متعلق سب کا یہی خیال ہے۔ تو سورہ حل عطا میں جو جنت کا تذکرہ ہے تو جنت کی ہر نعمت کا تذکرہ ہے، مگر حور کا تذکرہ نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، سورہ حل عطا میں جنت کی ہر نعمت کا تذکرہ ہے مگر حور کا تذکرہ نہیں ہے۔ پالنے والے جب جنت کی ہر لذت کا تذکرہ ہے تو حور کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ پنجتن پاک کی شان میں آئی ہے جس میں فاطمہ موجود ہے، تو فاطمہ جس بزم میں بیٹھی ہو وہاں حوروں کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔